صورت زاریات ہے، مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 67۔ سورہ احقاف کے بعد نازل ہوئی ہے، اور ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر ہے 51۔ 50 صورتیں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلی صورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اس میں بھی قیامت کا اس بات اور اس میں بھی قیامت کا اس بات۔ ہاں، دعوی صورت کا یہ ہے اثبات القیامہ، ہاں اس کا بھی دعویٰ وہی ہے جو گزشتہ صورت کا تھا، لیکن اس میں ما سبقہ پر ترقی ہے اور زیادہ، ٹھیک ہے؟ سنو پھر، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑاتی ہیں، اڑانا کیا؟ ہاں، اڑاتی ہیں اڑانا یا اڑاتی ہیں اکھیڑ کر، فالحاملات وقرا پس اٹھاتی ہیں بوجھ کو، فالجاریات یسرا پس چلتی ہیں آسانی کے ساتھ، فالمقسمات پس تقسیم کرنے والی ہیں حکم کو، انما توعدون لصادق، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، لصادق، وہ وعدہ کیا ہے؟ جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے، لصادق سچا ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک دین جزا و سزا واقع ہونے والا ہے۔ ان آیات میں یہ جو قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، یہ قسمیں بطور شاہد کے ہیں، یعنی ان چیزوں کو کیا ذکر کیا جا رہا ہے؟ بطور گواہ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب مراد ان سے کیا ہے؟ بہت ساری توجیحات مفسرین نے کی ہیں۔ اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ سارے اوصاف ہوا کے ہیں۔ کس کے اوصاف ہے؟ ہواؤں کے، اور ان کو قیامت کے اس بات پہ بطور شاہد پیش کیا جائے گا۔ تو کیسے پیش کیا جائے گا؟ ذرا توجہ کیجیے۔ والذاریات ذروا، شاید ہیں وہ ہوائیں جو اڑاتی ہیں بکھیر کر، ٹھیک ہے؟ کیا؟ بکھیر کر۔ فالحاملات وقرا، پس اٹھاتی ہیں بوجھ کو، اٹھانے والی ہیں بوجھ کو، یہ آگے صیغے اس میں فاعل کے ہیں۔ فالجاریات یسرا، پس چلنے والی ہیں آسانی سے، تقسیم کرنے والی ہیں رب کا حکم۔ دیکھو بھائی، سب سے پہلے جب ہوائیں چلتی ہیں گرد و غبار کو کیا کرتی ہیں؟ بکھیر دیتی ہیں، اڑا دیتی ہیں۔ جس طرح قرآن کہتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، ہوائیں اس کو کیا کرتی ہیں؟ اڑاتی پھرتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو زاریات، پہلے ہوائیں اڑاتی ہیں، چیزوں کو اکھیڑتی ہیں، نیچے سے اٹھاتی ہیں، بکھیرتی ہیں۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ ابتداءً تو یہ ہوتا ہے، پھر بڑے بڑے بادلوں کو اٹھاتی ہیں، تو ادھر ادھر سے گھٹا آتی ہے۔ اچھا، پھر نرمی سے ان بادلوں کو لے جاتی ہیں۔ اچھا، پھر تیسرا کام کرتی ہے، فالمقسمات امرا، اللہ کے حکم کو تقسیم کرتی ہیں، یعنی جدھر جدھر برسنے کا حکم ہوتا ہے بادلوں کو ادھر تقسیم کرتی ہے ہوا، اور ادھر جا کے برسا دیتی ہے۔ پتہ نہیں کوئی سمجھ میں آتی ہے بات؟ جی، تو پھر شاید کیا ہے؟ فرمائے یہ نظارہ روزانہ کرتے ہو، یہ نظارہ، یہ شاہد ہے کہ اللہ پیدا کرے گا دوبارہ، حساب کتاب، جیسے بادلوں کو چلاتا ہے، ہواؤں کو ذرات اکٹھے کرتا ہے، بکھیرتا ہے، بادلوں کو اٹھاتا ہے، پھر ان کو ملاتا ہے، پھر ان کو لے جا کے
پھر جدھر چاہتا ہے ادھر برسا کے مردہ زمین سے فصل اگاتا ہے۔ یہ نظارہ روزانہ کرتے ہو تو یہی حال تمہارا ہے، مر جاؤ گے، بکھر جاؤ گے، مٹی میں مٹی ہو جاؤ گے، اوپر سے اللہ برسائے گا روحوں کی بارش۔ ہاں، روحیں آئیں گی اور تمہارے بدن میں ڈال کے تمہیں کیا کر دے گا؟ نکال دے گا۔ انما توعدون لواقع، جواب قسم، بے شک جس کا جو تم سے وعدہ کیا گیا لصادق، سچا ہے۔ ان الدین لواقع، بے شک قیامت، دین قیامت یا دین جزا و سزا، قیامت کو بھی جزا و سزا کا دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہوگی اس میں جزا و سزا ملے گی۔ فرمایا ان الدین لواقع، بے شک جزا و سزا واقع ہونے والی ہے۔ والسماء ذات الحبک، قسم آسمان کی جو بہت سارے ستاروں والا ہے۔ ایک معنی والسماء ذات الحبک، قسم آسمان خوبصورتی والے کی۔ دو والسماء ذات الحبک، قسم آسمان جالی دار کی۔ کیا؟ جالی دار۔ انکم لفی قول مختلف، بے شک تم ایک مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو۔ بھائی میرا توجہ کیجئے، آسمان کے لیے یہ چیزیں ثابت کی ہیں، یہ سارے معنی، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ آسمان مزین بھی ہے ستاروں سے، اور آسمان بہت زیادہ ستاروں والا بھی ہے، اور آسمان جالیدار بھی ہے، یعنی جالیدار نظر آتا ہے۔ جالیدار وہی معنی کہ دروازے دروازے ہیں، اعمال جا رہے ہیں، فرشتے آ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا وہی معنی کہ جب بندہ دیکھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ یہ ستارے آسمان میں سوراخ ہیں چھوٹے چھوٹے، یعنی جالی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تمہیں نظر آتا ہے ایسے، حالانکہ ستارے آسمان سے بہت نیچے ہیں۔ ہاں، تو قسم ہے آسمان بہت زیادہ ستاروں والے کی، انکم لفی قول مختلف، بے شک تم مختلف بات میں پڑے ہو، جو دین سے اور قرآن سے بھی کیا ہے؟ بالکل مختلف ہے۔ آگے یؤفک عنہ من افک، پھر آ جاتا ہے اس سے، دین سے، ایمان سے، من افک جو پھیرا گیا ہے، جو پھیرا گیا ہے وہی پھیرا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے قتل الخراسون، قتل کیے جائیں، قتل کیے گئے، یہاں بمانے لعنت کے، اللہ کیا کر رہا ہے؟ قتل کیے گئے نہیں، یعنی کیا؟ مر جائیں، لعنت ہو جائے، مارے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ لعنت کیے گئے۔ الخراسون، خراسون کون؟ اندازے لگانے والے۔ کیا؟ ہاں، ان کے پاس دلیل نہیں تھی، محض کیا لگاتے تھے؟ اٹکل اور اندازے دوڑاتے تھے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ خراسون یا وہ لوگ فی غمرۃ جو غفلت میں تھے، ساہون بھولنے والے۔ غمرہ حد درجہ غفلت جس میں مست ہو جائے بندہ۔ ہاں، تو غمرات الموت کو بھی، موت کے غمرات الموت بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی جب طاری ہوتے ہیں تو بندہ ایک مدہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، تو یہ تو مستی کے اندر مدہوش تھے۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنی مستی میں ساہون، بھولے ہوئے پڑے ہیں، بھولنے والے ہیں، نہ ان کو دین یاد ہے، نہ اللہ یاد ہے، نہ رسول یاد ہے۔ یسألون ایانا یوم الدین، پوچھتے ہیں کب آئے گی قیامت۔ ہاں، یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ کے اوپر تپائے جائیں گے۔ کیا؟ یفتنون، تپایا جانا، جلایا جانا، سارے معنی ہیں، ٹھیک ہے؟ جس دن وہ آگ پر جلائے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنے اس جلنے کا عذاب۔ فتنتکم، ہاں، اس جلنے کے عذاب کو چکھو۔
ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی ہے جس کو تم جلدی طلب کر رہے تھے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک پرہیزگار جنتوں میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے، باغات میں چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم اللہ آتاہم ربہم، لینے والے ہوں گے وہ جو ان کا رب انہیں دے گا۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک یہ تھے اس سے پہلے نیکی کرنے والے، اس سے پہلے یہ موحد تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، تھے بہت تھوڑا جو رات سے یہ سوتے تھے، بہت تھوڑا، ما وہ من اللیل یہجعون، من اللیل رات سے، ما وہ یہجعون جو یہ سوتے، یعنی رات کو بہت کم سوتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں وہ استغفار بخشش کی دعائیں مانگتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے للسائل مانگنے والے کے لیے، والمحروم اور نہ مانگنے والے کے لیے، یعنی سائل آئے اسے بھی دیتے ہیں، اور وہ محتاج جو سوال نہیں کرتا اسے بھی دیتے ہیں۔ تو عموماً ایسے محتاج مارے جاتے ہیں کہ جو سوال نہیں کرتے، عورتیں ضرورت مند ہیں، لیکن ایسے لوگ چونکہ دانا ہیں تو دانا ہونے کی وجہ سے یہ اگر مانگنے والوں کو دیتے ہیں تو ایسے عزت داروں کو بھی دیتے ہیں۔ آگے محروم ان کو اس لیے کہا کہ عموماً یہ لوگ کیا رہ جاتے ہیں، محروم رہ جاتے ہیں، مانگنے والے دن کو دیاڑیاں لگا لیتے ہیں اور عزت دار یہ محروم رہ جاتے ہیں۔ آگے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُقْوِينَ، اور زمین میں البتہ نشانیاں للمقوین، جی ہاں، للموقنین یقین کرنے والوں کے لیے، کیا ہاں زمین میں نشانیاں ہیں للموقنین یقین کرنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، اور تمہاری اپنی جانوں میں بھی نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اپنے وجود کو ہی دیکھ لو تو تمہیں رب پتہ چل جائے گا۔ ہاں وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہاری روزی ہے، وما توعدون، اور وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہاں روزی بھی آسمانوں سے، یعنی فیصلے آسمانوں سے آتے ہیں، بارش آسمانوں سے، ٹھیک ہے، تو تمہاری روزی اوپر سے فیصلے آتے ہیں۔ یا وما توعدون، اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جزا و سزا، یہ بھی اوپر سے فیصلے آتے ہیں۔ آگے فورب السماء، پس قسم ہے آسمانوں کے رب کی، والارض، اور زمین کے رب کی، انہ لحق، بے شک یہ قیامت کیا ہے، حق ہے، یہ جزا و سزا، مثل ما انکم تنطقون، جس طرح تم یہ بولتے ہو تمہارا یہ بولنا ثابت ہے، یعنی جس طرح میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہو، کوئی شک ہے نہیں ہے، اس طرح جس طرح گفتگو کر رہے ہو نا اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس طرح قیامت بھی آ کے رہے گی، کوئی شک نہیں ہے۔ آگے تمہارا اٹھنا بھی ایسا ہی ہے۔ فرمایا حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی، المکرمین جو عزت دار تھے، معزز مہمان تھے نا۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے ان کے پاس، فقالوا سلاما، تو پس انہوں نے کہا سلام، السلام علیکم، تو قال السلام، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، وعلیکم السلام۔ آگے قوم منکرون، قوم اوپرے ہو، ناشنا لوگ ہو، کیا ہو، ناشنا لوگ ہو۔ فراغ الی اہلہ، پس چپکے سے مائل ہوا اپنے گھر کی طرف، فجاء بعجل سمین، پس لے آیا بچڑا تلا ہوا، کیا، تو ادھر تلا ہوا کہا، دوسرے مقام پہ بنا ہوا، ایک ہے آگ پہ بنا ہوا اور ایک ہے تیل میں تلا ہوا، تو پھر دونوں آیتوں میں ٹکراؤ نہیں ہے،
میں نے کچھ سمجھایا تھا ادھر کیا؟ او بھائی کوئی بچڑا کوئی اتنی سی چیز تو نہیں ہے نا، بڑا بچڑا ہے تو اس میں کچھ چربی کے اندر تلا ہوا بھی لے آئے اور کچھ بنا ہوا بھی لے آئے، اس میں کون سے تعارض کی بات ہے بھائی؟ جی طارق صاحب چائے پی سو روٹی کھا سو، نے کہا دونوں چل جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں، پہلے روٹی کھلا دو پھر بعد میں چائے پلا دو، اس میں کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں ہے۔ ہاں تو لے آئے بچڑا تلا ہوا، فقربہ الیہم، پس اس کو قریب کیا ان کی طرف، قالا تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ انہوں نے نہیں کھایا، فرشتے تھے کیسے کھاتے نہیں ہو؟ تو وہ نہیں وہ کھا رہے۔ فاوجس منہم خیفۃ، تو ابراہیم علیہ السلام نے دل میں ڈر محسوس کیا۔ کس کو؟ یہ اصل میں اوجسا کہتے ہیں دل کے اندر ڈر چھپانا، ٹھیک ہے؟ قالوا لا تخف، تو فرشتوں نے کہا نہ ڈر۔ تو اب آپ کہیں گے جب ڈر دل میں چھپایا تو فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ اسی لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن سمجھنے والوں سے پڑھنا چاہیے۔ سورہ حجر آیت نمبر 52، ادھر کیا ہے کہ پہلے دل میں چھپایا تو پھر رہا نہیں گیا تو زبان سے بھی کہہ دیا کہ انا منکم وجلون، ہم تم سے کیا ہونے والے ہیں؟ ڈرنے والے ہیں، ہمیں خطرہ لگ رہا ہے تم سے۔ سورہ حجر آیت 52 ہے۔ آگے اسی طرح یہ سورہ ہود آیت نمبر 69 ہے، ان دونوں میں تفصیل ہے۔ قالوا، فرشتے کہنے لگے لا تخف، تو نہ ڈر، وبشرہ بغلام علیم، اور بشارت دے دی ابراہیم علیہ السلام کو علم والے لڑکے کی۔ تو قالت فاقبلت امرأتہ، تو آگے متوجہ ہوگی اس کی بیوی، فی سرتن، سرتن کا ایک معنی فی شدتن، بڑی تیزی کے ساتھ آ گئی، یا بعض نے معنی کیا ہے فی سرتن، سرہ مجلس، فرشتوں کے سامنے آ گئی، مجلس فرشتوں میں حاضر ہو گئی۔ اچھا تیسرا معنی سرتن کا اونچی آواز، چیخ، کیا؟ تو جب بشارت سنی تو وہ چیخ کے ساتھ متوجہ ہو گئی اور ایک دم کہنے لگی، اور وجہ سکت وجہ، اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا، وقالت عجوز عقیم، تعجب کے ساتھ کہنے لگی عجوز عقیم، اے انا عجوز عقیم، میں بوڑھی ہوں بانجھ، اب تم میرے خاوند کو بچے کی بشارت دیتے ہو، میں تو بوڑھی بانجھ ہوں۔ قالوا، فرشتے کہنے لگے کذالک، ایسے ہی ہوگا، ہاں، قال ربک، تیرے رب نے کہا ہے، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمتوں والا علم والا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے ما خطبکم، کیا معاملہ ہے، کیا قصد ہے تمہارا اے فرشتوں بھیجے ہوئے؟ قالوا، تو کہنے لگے فرشتے انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ بھیج دیں ہم ان کے اوپر پتھر مٹی کے۔ کس کے؟ پتھر مٹی کے۔ ایک جگہ میں نے بتایا تھا کہ مٹی کا پتھر اس لیے کہا کہ مٹی کو جب آگ میں پکایا جائے ٹھیکری بن جاتی ہے۔ وہ کیا بن جاتی ہے؟ ٹھیکری۔ تو اس ٹھیکری کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو آگ پہ پکایا جائے اس کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا، یہ دوسرا پتھر لگے زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہڈی ہو، کسی ہڈی سے آپ اپنے آپ کو زخمی کرو وہ ٹھیک، لیکن جو چیز آگ پہ پکائی جائے، یہی وجہ ہے کہ پرانے زمانے میں جب یہ خنجر بھی کرتے تو اس کو تپا کے زہر میں پھر آلودہ کرتے تھے۔ تو مانا ہوگا تاکہ ہم بھیجیں ان کے اوپر پتھر مٹی کے ٹھیکرے، مسومتاً، نشان لگے ہوئے، عند ربک، تیرے رب کی طرف سے، للمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے۔
یہ خاص قسم کا نشان، ٹھیک ہے، کہ یہ فلاں پتھر فلاں کو لگے گا، اس کا نام، تو جس کو لگنا تھا وہ اسی کو لگتا، پھر کسی دوسرے کو نہیں لگتا تھا۔ آگے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بس نکال دیا ہم نے من ان کو کان فیہا جو اس بستی میں تھے، من المؤمنین مومنوں میں سے۔ تو مومن کتنے تھے ادھر؟ فرمایا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، نہیں پایا ہم نے اس میں ایک گھر کے علاوہ مسلمانوں میں سے ایک گھر کے علاوہ کوئی گھر مسلمانوں کا ہم نے نہیں پایا، غیر بیت من المسلمین، ٹھیک ہے، ہم نے کوئی گھر نہیں پایا مسلمانوں کا سوائے ایک گھر کے، اور وہ گھر کس کا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کا۔ ان کی بچیاں تھیں، ان کی بیوی بھی جو تھی وہ بھی ان کے ساتھ نہیں تھی، وہ بھی قوم کے ساتھ کیا ہو گئی؟ تباہ ہو گئی۔ آگے وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ، اور چھوڑی ہم نے اس بستی میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے۔ کون سی نشانی ہے؟ یعنی جا کے تم دیکھ سکتے ہو، کھنڈرات مکے والو تم دیکھتے ہو نشانیاں علامات موجود ہیں۔ وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی نشانی ہے، اذ ارسلناہ، جب ہم نے بھیجا ان کو فرعون کی طرف بسلطان مبین، واضح دلیل کے ساتھ، فتولا برکنہ، بس پھرا فرعون برکنہ، اپنی قوت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ایک معنی اپنی طاقت قوت کے ساتھ پھر گیا، یا برکنہ اپنے جتھے کے ساتھ، جس سے پہلے لوط علیہ السلام نے کہا کاش او آوی الی رکنن، کاش میری مضبوط قبیلہ ہوتا، تو فرعون پھرا اپنے اللہ لشکر کے ساتھ۔ آگے وقال، اور کہا ساحر او مجنون، یہ جادوگر ہے یا پاگل ہے، مجنون ہے۔ فاخذناہ وجنودہ، پس پکڑا ہم نے اس کو بھی اور اس کے لشکر کو، فنبذناہم، پس پھینک دیا ہم نے ان کو، فی الیم میں، دریا میں، وہو ملیم، دراں لے کے وہ ملامت کرنے والا تھا، اپنے آپ کو کیا کرنے والا تھا؟ ہاں آگے وفی عاد، اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب بھیجا ہم نے ان کے اوپر ریح العقیم، بانجھ ہوا کو۔ کون سی ہوا؟ ہاں پیچھے یہ لفظ گزرا ہے عقیم، عجوزن، تو عقیم جس عورت سے بچے نہیں پیدا ہوتے، ٹھیک ہے، بانجھ ہوتی ہے، تو اس ہوا سے بھی کوئی خیر نہیں نکلتی تھی، اسی لیے معنی کیا ہے بے برکتی ہوا، خیر سے خالی ہوا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے ما تذر من شیء، نہیں چھوڑتی تھی وہ ہوا، من شیء، کسی چیز کو، اتت علیہا، جس پر وہ آتی، الا جعلتہ کالرمیم، مگر کر دیتی اس کو چورا چورا۔ کس کی طرح کر دیتی تھی؟ رمیم، چورا چورا کی طرح۔ ایک یا رمیم کا معنی ہوتا ہے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کھوکھلی ہڈیاں، کیا؟ تو اب مانا ہوگا جس چیز پہ لگتی تھی تو اس کو بالکل کھوکھلا کر دیتی تھی۔ آگے وفی سمود، اور قوم سمود کے اندر بھی نشانی ہے، قیل لہم تمتعوا، جب ان سے کہا اٹھا لو فائدہ، حتی حین، ایک وقت مقرر تک، فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، پس انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، فَأَخَذْتُهُمْ، پس میں نے پکڑا ان کو، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑا ان کو، الصَّاعِقَةُ، چیخنے کڑکنے، وَهُمْ يَنْظُرُونَ، اور وہ دیکھ رہے تھے، فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، پس نہ طاقت رکھ سکے وہ کھڑا ہونے کی۔ کیا؟ کھڑا ہونے کی طاقت کیسے رکھتے؟ قرآن ایک دوسرے مقام پہ کہتا ہے فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، منہ کے بل گرے ہوئے تھے تو پھر اٹھنے کا موقع بھی نہیں ملا ان کو۔ تو مانا کرو
فمستطاعوا نہ طاقت رکھی انہوں نے من قیام کھڑا ہونے کی، وما کانوا منتصرین نہیں تھے وہ بدلہ انتقام لینے والے، وقوم نوح اور قوم نوح میں بھی نشانی آئے، من قبل اس سے پہلے، انہم کانوا قوما فاسقین بے شک تھے وہ قوم فاسق، والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون اور بے شک والسماء بنینا اور آسمان ہم نے بنایا اس کو بأید اپنے ہاتھوں سے، وإنا لموسعون اور بے شک ہم کیا ہیں، وسعت کرنے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، وسعت کرنے والے ہیں، کشادگی لانے والے ہیں۔ قدرت، اللہ نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے آسمان کو بنایا اور فرمایا ہم ہی فراخی لانے والے ہیں، کتنا کشادہ کر دیا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ یا دوسرا معنی موسعون وسعت سے ہے تو معنی ہوگا ہم ہی نے پیدا کی بنایا آسمان کو اپنے ہاتھوں سے اور ہم ہی وسعت طاقت والے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ آگے والارض فرشناها اور پھیلایا ہم نے زمین کو، والارض فرشنا ہم نے بچھایا اس کو، فنعم الماہدون پس کیا ہی بہترین بچھانے والے ہیں، کتنا بہترین بچھانے والے، ومن کل شیء خلقنا زوجین اور ہم نے ہر چیز سے پیدا کیے زوجین جوڑے جوڑے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، ففروا الی اللہ اتنے دلائل سن چکے، ففروا الی اللہ پس دوڑو، کیا کرو، دوڑو ورمنڈے کہے، الی اللہ کس کی طرف، اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں اس کی طرف سے کھل کر، ہاں میں ڈرانے والا ہوں تمہارے لیے، وَإِنِّي لَكُمْ مِنْهُ بے شک میں تمہارے لیے منہ اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں کھل کر۔ اللہ کی طرف دوڑو کا کیا مطلب ہے، یعنی اللہ سے معافی مانگو اس کے احکام کی طرف، یا اس کی طرف سے جو جنت ملتی ہے اس کی طرف، جیسے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر نہ بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرا الہ، کیا دوسرا الہ نہ بناؤ، انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے ہوں اس کی طرف سے نذیر ڈرانے والا، مبین کھل کر، کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے گزرے، من رسول کوئی رسول، الا قالوا مگر انہوں نے یہی کہا، ساحر او مجنون کہ جادوگر ہے یا مجنون پاگل ہے۔ فرمایا پہلوں نے بھی یہی کہا، پھر دوسروں نے کہا، پھر تیسروں نے، اور آخر میں یہ بھی یہی کہتے ہیں، تو تواسو اتواسو کیا وصیت کی ہے انہوں نے ایک دوسرے کو، یوں لگتا ہے کہ گویا کہ اس جملے کی یہ ایک دوسرے کو کیا کرتے رہے ہیں، وصیت کرتے رہے ہیں، بالکل لفظ بھی تبدیل نہیں ہو رہے، تو یوں لگتا ہے، یعنی سوالی انداز ہے، کیا وصیت کی ہے اس بات کی انہوں نے ایک دوسرے کو، نہیں وصیت نہیں، بل ہم قوم طاغون بلکہ یہ قوم ہے سرکش، فتول عنہم پس پھیر لے منہ میرے پیغمبر ان سے، امر کا صیغہ ہے، فتولا پھیر لے تو ان سے منہ، فمان تب ملوم تو نہیں ہے ملامت کیا ہوا، یعنی اگر تو منہ پھیر بھی لیے تو اب تجھ پہ کوئی ملامت ہے، اس لیے کہ تو نے سمجھانے کی انتہا کر دی ہے، وذکر اور نصیحت کر، نصیحت نہ چھوڑنا، کیوں؟ اس لیے کہ نصیحت سے اگر ان کو فائدہ نہیں ہے تو فإن الذکرى تنفع المؤمنین نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے، کیا؟ مومنوں کو تو نفع دیتی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور نہیں پیدا کیا ہم نے انسانوں اور جنوں کو إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مگر اس لیے
کہ وہ میری بندگی کریں. وما اريد منهم من رزق، اور نہیں ارادہ کرتے ہم چاہتے ہیں ان سے روزی. وما اريد ان يطعمون، اور نہیں ہم چاہتے ہیں ان سے ان يطعمون کہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، فرمایا میں نے ان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ان سے روزی کا مطالبہ نہیں کیا اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے کھلائیں. ان اللہ، بے شک اللہ، هو الرزاق ذو القوة المتین، وہی رزق دینے والا ہے، ذو القوة المتین، مضبوط قوت والا ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، پس بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے، ذنوباً، حصے ہیں بڑے گناہوں کے. ذنوب گناہ کے بڑے حصے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یا ذنوب کا اصل میں لغوی معنی ہوتا ہے پانی کا بھرا ہوا ڈھول. کیا؟ وہ بوکا جو زمین میں پھینکا جاتا ہے کنویں میں، پھر اس کو نکال کے بھرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذنوب، زال کے زبر کے ساتھ. اور ذنوب گناہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو معنی کئی اردو میں یوں معنی کرتے ہیں کہ فَإِنَّ لِلَّذِينَ، پس بے شک ان لوگوں کے لیے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہے، ذنوباً بھرے ہوئے ڈول ہیں، گناہوں کے بھرے ہوئے ڈول ہیں. مثل ذنوب اصحابہم، جس طرح بھرے ہوئے ڈھول تھے ان کے ساتھیوں کے لیے، یعنی ان سے پہلے جو ان کے ہم مشرب، ہم نوا، ہم عقیدہ گزرے ہیں، جس طرح ان کے لیے. یا دوسرا بامحاورہ معنی یوں کیا جاتا ہے کہ ان کے ڈھول بھر چکے ہیں. کیا ہو چکے ہیں؟ اب مزید مہلت، ہاں، منگی ڈکش، ہاں، ٹھیک ہے نا. اور ذنوب پہلا بھی معنی کیا میں نے، گناہ کے بہت بڑے حصے. تو ان کے لیے حصے ہیں گناہوں کے، جس طرح کے گناہوں کے حصے ان کے ساتھیوں کے لیے. فلا یستعجلون، پس یہ جلدی نہ کریں. فویل للذین کفروا، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے. من یومہم الذی یوعدون، ان کے اس دن سے ان کے لیے ہلاکت ہے. یوعدون، جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے.